ایک مرتبہ بندہ اللہ کی ستائش اور تعریف کرتا ہے لیکن مجھے اس مقام تک پہنچا دے کہ خدا میں لائق تعریف بنوں اور تو میری تعریف کرے۔ علماء فرماتی یہ مقام شفاعت ہے۔ وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَ، پھر خدا سے مانگتے کیا ہو؟ مقام براءت کو اللہ سے مانگتے ہو، جو بہت بڑا مقام ہے۔ ایک براءت رسمی براءت ہے جو صدیوں سے لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ایک براءت جس کا تصور اہل بیت نے تمہیں دیا کہ 100 مرتبہ کہا کہ ہمارے دشمنوں پر لعن بھیجو۔ لعن گالی کو نہیں کہتے، لعنت جب جس پر آتی ہے اللہ نے تقریباً قرآن میں غالباً 41 ٹائم لعنت دی ہے۔ لعنت یعنی خدا اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جس پر لعنت آتی ہے وہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ گالی، سب و شتم یہ سیرہ اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت کا سیرہ یہ ہے کہ تم دیکھو، صرف یہ نہیں کہ لعنت بھیجو، یہ دیکھو جس پر لعنت بھیج رہا ہے وہ بندہ قابل لعنت کیوں بنا۔ تجھے اس چیز کو سوچنا ہے کہ اگر یزید پہ لعنت آ رہی ہے، 100 مرتبہ معصوم ان لوگوں کے نام لے کے لعنت بھیج رہے ہیں، اس بندے پر لعنت کیوں آئی؟ یزید نے ایسا کیا کیا کہ وہ لعنتی بنا؟ شمر نے ایسا کیا کیا کہ وہ لعنتی بنا؟ پھر کچھ فیملیز پہ اہل بیت نے لعنت بھیجی، کچھ ادوار پہ مولا نے لعنت بھیجی۔ ادوار مطلب ان ادوار کو پڑھو، وہ ادوار جن میں لوگ علی کے مقابلے میں آئے، حسن کے مقابلے میں آئے، حسین کے مقابلے میں آئے، انہوں نے ظلمتیں لا کر کھڑی کر دیں، اہل بیت کو پیغام ہدایت دینے نہیں دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ آئے، فرمایا شایعت، ایسے لوگ جنہوں نے مشایعت کی یعنی ظلم میں مشارکت کی۔ مولا علی اگر کسی ظالم سے لڑنا چاہتے تھے، علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ظالموں کا ساتھ دیا۔ بایعت، مشارکت بھی کی، اس کے ساتھ بیعت بھی کی۔ اسرجت، کتنے ظریف نکات ہیں زیارت عاشورہ میں کہ خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے بیعت کی اس ظالم کی جو اہل بیت کے مقابلے میں آیا۔ اے خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے اس لشکر میں مشارکت کی جو لشکر اہل بیت کے مقابلے میں آیا۔ اسرجت، اے خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے اس گھوڑے پر زین چڑھائی۔ کتنی باری کیا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے گھوڑے پر زین چڑھا کے کہہ رہی ہے کہ جا کربلا میں حسین کے مقابلے میں لڑ، فرات عاشورہ فرماتے ہیں اس شخص پر بھی لعنت ہے کہ جس نے بات بیعت کی، جس نے مشارکت کی، جس نے گھوڑے پر زین چڑھائی۔ الجمت، جس نے اس گھوڑے کو لگام لگایا، اس پر بھی لعنت ہے۔ تنقبت، جس نے نقاب لگایا اور حسین کے مقابلے میں آیا، نقاب منافقت لگایا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں کس کے ساتھ ہوں۔ فرمایا ان سب پر لعنت ہے کہ فرمایا جب یہ لشکر کوفے سے جا رہا تھا کربلا کی طرف، خواتین اس پہ غور کریں، سب سے بڑا کردار تھا عورتوں کا۔ کون سا کردار؟ جب ان کے وجود میں خوف پیدا ہوا اور یہی عورتیں آئیں اپنے شوہروں کے پاس کہ اگر تم حسین کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے تم لوگوں کو مارا جائے گا اور تمہیں اگر قتل کر دیا گیا۔ ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے، ایک طرف کوفے کی اور عورتیں ہیں۔ شوہروں کو مجبور کیا کہ اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے جان و مال کا کیا ہوگا۔ یہ عورتوں نے شوہروں کو مجبور کیا، اس قدر مجبور کیا کہ ابن زیاد کے پاس گئے اور حسین کے مقابلے میں چلے گئے۔ لیکن ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے، جب خط آتا ہے تو بیوی سے امتحان لیتے ہیں کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہ حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہ حبیب پھر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو اس وقت زوجہ کہتی ہے حبیب ایک کام کر، اپنی تلوار مجھے دے اور تو گھر کے اندر بیٹھ جا، میں حسین کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ حبیب نے کہا اللہ کی بندی، کیا ہو سکتا ہے کہ حسین جو میرے بچپن کا دوست ہے مجھے بلائے نہ جاؤں؟ میں صرف تیرا امتحان لے رہا تھا۔ وہ زمانہ اتنا خطرناک زمانہ جس میں معارف کی بہت کمی تھی۔ وہاں فرماتے ہیں انسان یہ دیکھ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو یزید پر، شمر پر لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن وہ صفات تیرے وجود کے اندر بھی ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے شمر کو پہچانا نہیں؟ 17 مرتبہ یہی شمر پیدل حج پہ گیا ہے، جنگ صفین میں جانباز علی ہے۔ یعنی تصور کرو، اگر جانباز کا مطلب یہ ہے کہ جنگ صفین کا زخمی ہے، علی کے لشکر میں اس کو زخم لگے ہیں، اور یہ تصور کرو اگر دفاع علی ابن ابی طالب میں لڑتے لڑتے اگر شمر مر جاتا۔ آج تم لوگ شہید شمر کہتے ہیں، اگر اس لشکر میں شمر مر جاتا آج دنیا شہید کے نام سے یاد کرتی۔ لیکن یہی شمر ہے جب کربلا میں جاتا ہے، شمر کی نہ شکل بدلتی ہے نہ جسم بدلتا ہے۔ کیا شمر کی شکل بدل گئی؟ کیا اس کا حلیہ بدل گیا تھا؟ ایک چیز بدلی تھی، شمر کا کردار بدل گیا تھا۔ یہاں امام فکر پہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ اے بندے خدا جو تو 100 مرتبہ لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن ذرا یہ سوچ کہیں تیرے وجود میں وہی صفات تو نہیں جو صفات شمری تھیں۔
اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ ایک بندہ یزید پر لعنت بھیجے لیکن شراب بھی پیے، یہ لعنت نہیں ہے، یہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ ایک لعنت، ایک رسمی شیعہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے وہ لعنت بھیج رہا ہے، جو 1400 سال پہلے یزید مر گیا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ لعنت نہیں، براءت ایک سسٹم کا نام ہے۔ تجھے اتنی لعنت کو ریپیٹ کرنا، یہ ریپیٹیشن تیرے وجود میں یزید کے کردار کی نفرت کو پیدا کرے، یہ تکرار تیرے وجود میں اس ادوار کی نفرت پیدا کرے کہ جو جس کردار نے شمر کو حسین کے مقابلے میں لایا، اور بندہ اتنا قسی القلب ہو جائے کہ جو حج پہ جا رہا ہے کہ ابن سعد جب لشکر کو لے کر جا رہا ہے، یا خیل اللہ چلو اے لشکر خدا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے کہ چلو اے لشکر خدا، چلو کسی باغی کو مارنے چلو۔ فرمایا یہاں پر قرآن کی آیت معیار نہیں، حدیث معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ بندے کا کردار کیا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کردار وہی یزیدیت والا کردار ہے، کیا لوگوں کے گلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں کاٹے گئے؟ کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اسلام کا نام بدنام نہیں کر دیا گیا؟ کیوں؟ فرمایا جنگ فکر ہے، جنگ کردار ہے کہ تجھے زیارت عاشورہ خالص کرنے آئی۔ جب تو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، حسین کی مجلس میں آتا ہے، حسین اپنے زائر کا ہاتھ لیتے آئے اور اس باطلاق اور وہ گندا تالاب جو دنیا کا ہے جس میں گندی صفات ہے، حسین تجھے وہاں سے نکال کر کربلا کے صاف میدان میں لے کر جاتے ہیں، جو نور کا میدان ہے۔ یعنی زیارت عاشورہ کا پہلا جملہ جب پڑھتا، یہ لائنیں جیسے گزرتی جائیں، تیرا وجود صاف ہونا چاہیے، تیرے وجود میں کلیننگ ہونی چاہیے۔